سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 107، بڑی مشہور، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری والا سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یہ بشیر اور نذیر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام ہم نے خود سے کچھ رکھ بھی لیے ہیں آپ کی صفات کی وجہ سے۔ یہ صفاتی نام وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں نا، بشیر، نذیر، المزمل، مدثر، عزیز، یہ وہ نام ہے جو اللہ نے خود رکھے ہیں۔ کچھ نام امت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے ہیں آپ کی صفات کی وجہ سے، جیسا کہ شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ اب یہ لفظ آپ کو قرآن حکیم میں، حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث شفاعت موجود ہے، اور میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے اس کے اوپر۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں مکمل حدیث شفاعت، کمپلیٹ حدیث شفاعت، انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا جس میں نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث شفاعت کور کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث کے اینڈ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 بھی تلاوت فرمائی تھی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو وہاں پر فائز کریں گے کہ ساری مخلوق آپ کی حمد کرے گی۔ مقام محمود کا کیا مطلب ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر جو شخص فائز ہے اس کی حمد کی جائے۔ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی بخاری و مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اولین اور آخرین کا۔ اور میرے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، جی آپ کہتے ہیں سید الاولین والآخرین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ الاول اور الآخر اللہ والا نہیں ہے، تمام مخلوقات یعنی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گی آپ ان کے سردار ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، انشاءاللہ ان احادیث کے جے پی جیز بھی ہم اس کے اندر لگا دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 430 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، شروع میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں جب پہنچے، شب معراج کا ذکر ہے، تو فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے کر دیا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو جعلی قسم کی یعنی ایک قوالی ہے نا چل رہی ہے، جس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اگر یہ کوئی ان معنوں کے اندر لیتا ہے نا کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں وہ تو جہنم میں ہی جائے گا جو کہے گا مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی حاجت ہوگی شفاعت کے لیے۔ لیکن اس کی اگر کوئی ٹرانسلیشن اس دنیا کے اعتبار سے کرتا ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، تو یہ تو میرے بھائی بالکل شرکیہ بات ہے۔ اس دنیا میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، یہ پھر غلط عقیدہ ہو جائے گا۔ ہاں قیامت والے دن تو معاملہ ہے نا آپ سامنے، آج بھی اگر آپ دنیا میں ہو ہم اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ بہت اس کے اوپر دھوکے دیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین لیکچر جو ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروا دیا ہے،
اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں کھل جائے گا. میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے, 8 پیجز کے اوپر عقیدہ توحید کے حوالے سے الحمدللہ جو وسوسے دلائے جاتے تھے وہ میں نے اس میں کور کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک کلپ ہے, وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب. وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا جی امی مجھے روٹی دے دو, تو آپ امی سے مدد مانگ سکتے ہیں, تو امی تو سامنے موجود ہے نا. امی مر جائے تو کسی بندے نے کہا امی مجھے روٹی دے دے, وہ سامنے موجود نہیں. ایون امی فوت بھی نہ ہوئی ہو, زندہ ہو, دوسرے شہر میں ہو, تو اس سے روٹی مانگیں گے؟ تو ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. لیکن جو غائب میں پکارنا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو قیامت والے دن لوگ نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور مسلم شریف کی وہ 430 نمبر حدیث کہ آپ علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کروائی, اس کی وجہ سے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بریلوی پیر صاحب ہیں, ان کا جیلم کے اندر بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے, کشمیر کے اندر بھی. کشمیر میں کافی مسجدیں انہوں نے بنوائی ہوئی ہیں. جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے, جب میں نیا گمراہ ہوا نا, تو میری ان کے ساتھ کافی گپ شپ جاری رہتی تھی. تو مجھے انہوں نے فون کیا, جی آپ کہتے ہیں ہر بات قرآن و سنت سے ثابت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو لقب ہے امام الانبیاء آپ بولتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے پہلے تو پھکی دے کے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو امام حنیفہ کو امام اعظم کہہ دیا یہ کس آیت اور حدیث کے اندر ہے. لیکن میں نے صبر کیا. میں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ امام الانبیاء نہیں مانتے؟ کہتے نہیں, بتائیں کہاں لکھا ہے. تو میں نے ان کو پھر صحیح مسلم 430 نمبر حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تو امامت ثابت ہوئی, امام الانبیاء ہونا تو ثابت نہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں امامت کی. ان میں سے پہلی شرط ہے جسے قرآن کا علم سب سے زیادہ ہو, اس کے بعد سنت کا علم سب سے زیادہ ہو, اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو, دین میں سینئر ہو, اور اس کے بعد اس میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو. تو نبی علیہ السلام عمر میں اگرچہ باقیوں سے چھوٹے تھے, لیکن جو پہلے 3 فضائل تھے وہ آپ کو حاصل تھے, اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت پہ اللہ کی وحی سے کھڑا کیا. آپ خود نہیں کھڑے ہوئے, یعنی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے کھڑا کیا ہے, تو امام الانبیاء آپ کو اللہ نے بنایا ہے الحمدللہ. اچھا, یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دوں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ واقعہ معراج کے اوپر میرے ڈیٹیل 3 لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 126 ABC. آپ درجنوں کتابیں معراج النبی کے اوپر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو وہ انفارمیشن نہیں ملے گی الاسراء والمعراج کی, یعنی آپ کا زمینی سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک, اسے الاسراء کہتے ہیں, اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر اسے المعراج کہتے ہیں. اس معجزے کے اوپر مسئلہ نمبر 126 ABC 3 لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں کہ عام لوگ بھی اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں, اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. صرف محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے, بلکہ یہ سنت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے محمد ابن ابی بکر, جو ان کی بیوی سیدہ اسما بنت عمیس سے پیدا ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیدا ہوئے تھے. اور ان کی پیدائش کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2908 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نے, وہ حج کے لیے سفر پہ تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ نے فرمایا یعنی طواف کعبہ نہ کیا جائے, اس حالت میں تو نہیں کر سکتے, حکم دیا کہ غسل کرو اور باقی ارکان جو ہے وہ پورے کرو اسما بنت عمیس کو, اور اس میں الفاظ ہے کہ محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے. تو یہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. ٹھیک ہے, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اور یہ جو اسما بنت عمیس تھیں, سیدنا ابو بکر تو 13 ہجری کے اندر فوت ہو گئے, ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ مولا علی نے شادی کر لی, اور پھر محمد ابن ابی بکر کی ساری پرورش جو ہے وہ مولا علی نے کی ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 5 سال تھی, اور اسی لیے جنگ جمل کے اندر یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے, اور جا کے اما عائشہ کو, اپنی بہن کو, وہ ان کی بہن تھی, سمجھاتے تھے کہ بہن تو غلط ٹریک کے اوپر چڑھ پڑی ہے. وہ خیر الگ سے ایک ٹاپک ہے, وہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ پڑھ لیجئے گا. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں میں نے
اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں. یار کربلا تو ہر جگہ آ جاتی، کیا کریں. اچھا اسی طریقے سے مولا علی کے بیٹے کا نام بھی محمد ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ. یہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، یہ وہ فقہ حنفی والی نہیں تھی، ان کا نام حنفیہ تھا. تو ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد مولا علی نے شادی کی، ان سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام تھا محمد رکھا انہوں نے، ابن حنفیہ. صحیح بخاری 3671. یہ وہی حدیث ہے جس میں محمد ابن حنفیہ پوچھتا ہے مولا علی سے، بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر. اس کے بعد پوچھا کون؟ فرمایا عمر. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ عثمان کا نام لیں. تیسری دفعہ پوچھا تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے ابا جی. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ اکبر. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حمیم السجدہ میں آتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے، پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یعنی ان کی عاجزی تھی. یہ وہ حدیث ہے 3671 صحیح بخاری کی، اس میں محمد ابن حنفیہ یعنی یہ بیٹا ہو گیا. پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری، المتوفا 256 ہجری. ان کا نام محمد ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ماں انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، اور ان کا نام ہے ابو عبداللہ، ان کی کنیت ہے عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. محمد ان کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. اسی طریقے سے سندھ پہ جو پہلا یعنی آل امیہ کی طرف سے یعنی شخص بھیجا گیا محمد ابن قاسم 713 عیسوی کے اندر، اس کا نام بھی محمد تھا. ابن قاسم تو اس کے ابا جی کا نام تھا نا، نام تو اس کا محمد ہی تھا نا. تو یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں خالی محمد نام رکھنے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. یعنی میرا اپنا نام بھی جو ہے وہ نام محمد ہی ہے، لیکن یہ انڈیا پاکستان کی گستاخی سے بچنے کے لیے ساتھ علی لگایا ہوا ہے پکارنے کے لیے. آپ عرب ملکوں میں اگر میرا نام لیں نا محمد علی، تو پتہ کیا لکھیں گے؟ محمد ابن علی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً باپ کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے. یہ پاکستان ہی جدھر 5 6 نام ہوتے ہیں ایک بندے کے، وہاں بولیں گے نا محمد علی تو لکھیں گے محمد ابن علی. اچھا علی یہ باپ کا نام ہوگا، ان کو نہیں پتا ہوگا اس بندے کے 2 نام ہیں. اب ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کے نام محمد ہیں، محمد علی، محمد شعیب، محمد حسان رضا. وہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے حسان رضا، حسان ان کی نسبت سے. تو یہ یعنی تینوں کے نام محمد ہیں، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے نا وہ ناموں کے ساتھ اور نام بھی اٹیچ کیے. اگر صرف نام بھی محمد یا احمد رکھا جائے، اچھا احمد تو پھر بھی رکھا جاتا ہے، محمد تو لوگ نہیں جرت کرتے اور وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ جی وہ پکاریں گے. اور پھر بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں جی. محمود غزنوی جو ہے وہ اس کا ایک تھا، وہ اس کا نام محمد تھا، بغیر وضو کے نام نہیں لیتا تھا. خدا کے لیے یار، مطلب آپ بغیر وضو کے دروش ہی پڑھ سکتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام کا اپنا نام لیا جاتا ہے، تو عام بندے کا نام کیوں نہیں بغیر وضو کے لیا جا سکتا؟ پھر اسے محبت کہتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے، یہ آپ کرتے ہیں غلوف، اور یہ ایسا غلوف کرتے ہیں کہ اس کو عشق کا معیار پھر بنا لیا جاتا ہے، جو آپ کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی بتا دوں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہونا اور تینوں کا نام محمد رکھے تو وہ بخشا گیا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے میرے والد صاحب نے بھی اس لیے رکھا ہو، مجھے پتہ نہیں، میں نے ان سے کبھی پوچھا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بلکہ کہتے ہیں کہ جس کا اپنا نام محمد ہے وہ بھی بخشا ہے. یعنی ناموں سے نہیں بخشا جاتا بندہ، کاموں سے بخشا جاتا ہے. سر ناموں سے نہیں، کاموں سے. ورنہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5587، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے محبوب ہیں. نمبر 1 عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. تو پھر ان نام والوں کی تو بخشش ہونی چاہیے نا. رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی. اگر نام پہ بخشا جاتا یا نام پہ ایمان کی دولت ملتی ہوتی تو اس کو مل جاتی. مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. مسلمان تھا، ڈی ٹریک ہو گیا، خارجیوں میں چلا گیا، لیکن نام اس کا عبد الرحمن تھا. حضرت عمر کے زمانے میں اس نے بڑے جنگی کارنامے کیے ہوئے تھے، اور لیکن بعد میں دیکھیں بدبختی غالب آئی. تو یہ ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا سر، کاموں میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو کاموں کے اوپر توجہ دیں. اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں، آپ اگر پرانی پاکستان بننے سے پہلے کی کتابیں اٹھائیں گے نا
تو آپ کو عام بندوں کے نام کے ساتھ ہی محمد کے اوپر سواد ڈلی ہوئی ملے گی. یہ کہتے ہیں ہمارے پرانے بڑے بزرگ بڑے علمی تھے ماشاءاللہ. میں ان کی کتابیں کھول کے پڑھتا ہوں نا جب پرانوں کی، پاکستان بننے سے پہلے جن بڑے بڑے رحمہ اللہ کی، آپ ان کے اپنے ناموں کے ساتھ محمد کے اوپر احمد کے اوپر بھی سوادیں ڈلی ہوئی ہیں درجنوں کتابوں میں. یہ تو اب لوگوں میں شعور آیا ہے. سواد ڈالنا ویسے ہی عام بندے کے، وہ تو نام اس بندے کا ہے نا. دوسرا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی درود شریف اس وقت نہیں لکھا جاتا تھا، سلعم لکھا جاتا تھا. لیکن یہ اللہ کے فضل سے، یہ گورے نے جو ٹیکنالوجی دی ہے نا آپ کو، کہ ایک کلپ کے اوپر کنٹرول کیوں لکھتے ہیں آپ تو پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال جاتا ہے. ہمارے پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں اٹھائیں، آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی کتابوں میں تو ملے گا، لیکن آپ کو یا علماء نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا ان کتابوں کے اندر آپ کو سواد یہ سلم ملے گا. لیکن آج یہ ہمارا پمفلٹ ہے نا، نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک، ایک ایک پمفلٹ میں 50 دفعہ 100 دفعہ بھی آئے تو ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا ہوا ہے. تو سر یہ بھی ٹیکنالوجی کی برکت ہے نا. تو آج کے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ ادب والے ہیں. ٹھیک ہے، پرانے تو اپنی سیاہی کی بچت کرتے تھے، کاتب کے پیسے بچاتے تھے، سلام لکھتے تھے. آج کے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ باادب ہے. کہتے ہیں نا پرانے بزرگ بہت باادب تھے، آج کے زیادہ باادب ہیں. پریکٹیکلی چیک کر لیں، کھولیں بہشتی زیور کھولیں، بار شریعت کھولیں، فتاوی رضویہ کھولیں، اشرف تھانوی صاحب، قاسم نوتوی صاحب، احمد بریلوی صاحب، ان ساروں کی کتابیں نکالیں، دکھائیں مجھے درود شریف کہاں لکھا ہوا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے. ہمارے پمفلٹ بھی دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا زیادہ باادب پھر کون ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو لوگوں کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں نا جی ہم وہ بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں. تو سر درود والے ہیں تو آپ کے بزرگوں نے تو درود کوئی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے تو اس کو چینج کیا ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم نہ بارود والے ہیں بلکہ ہم درود والے ہیں، اور گالیاں دینے والے نہیں، گالیاں کھانے والے ہیں. کیونکہ گالی دینا سنت نہیں ہے، گالی کھانا سنت ہے. کافر نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، قرآن پاک میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.